عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے طلبہ، ہمارے سامنے یہ کتاب گلزار دبستاں ہے۔ گلزار دبستاں، گلزار کا معنی ہے چمن یا باغ، اور دبستاں مکتب یا مدرسہ، مکتب یا مدرسہ۔ تو گلزار دبستاں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو معنی ہوگا مدرسے کا باغ، مدرسے کا باغ۔ اب عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف الگ ہوتا ہے اور مضاف الیہ الگ ہوتا ہے۔ تو مدرسہ کون سا ہے اور پھر اس کا باغ کون سا ہے؟ مدرسہ کون سا ہے اور اس کا باغ کون سا ہے؟ جیسے غلام زید یا غلام زید، زید کا غلام، تو غلام زید، زید کا غلام، اس میں غلام الگ شخص کا نام ہے اور زید الگ شخص کا نام ہے۔ نام خدا، اللہ کا نام، تو ذات اللہ الگ ہے اور نام اللہ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے مدرسہ، مدرسہ کون سا ہے اور پھر اس کا باغ کون سا ہے، دو الگ الگ چیزیں جیسا کہ عام ذہنیت بنی ہوئی ہے اس حساب سے ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ عام طور سے جو ذہنیت بنی ہوئی ہے یہ ہر جگہ نہیں ہے ایسا کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ الگ ہوں، بلکہ بعض جگہوں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، اور بعض جگہ مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، آسمان کا شامیانہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا۔ تو آسمان کا شامیانہ اور زمین کا فرش، تو جو عام ذہنیت ہے کہ مضاف الگ اور مضاف الیہ الگ، تو آسمان کون سا ہے اور اس کا شامیانہ کون سا ہے؟
اسی طریقے سے زمین کا فرش بچھایا، تو زمین کون سی ہے اور اس کا فرش کون سا ہے؟ تو ان دونوں میں زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ، دونوں میں آسمان کو شامیانہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ آسمان جو شامیانے کی طرح ہے، وہ آسمان جو شامیانے کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح زمین کا فرش، تو یہاں بھی زمین کو فرش سے تشبیہ دی گئی، زمین کو فرش سے، وہ زمین جو فرش کی طرح ہے، وہ زمین جو فرش کی طرح ہے، تو زمین کو فرش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں۔ تو مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دی گئی، زمین کا فرش، تو زمین مضاف الیہ بنے گی اور فرش مضاف ہوگا، تو مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دی، مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ۔ اسی طرح آسمان کا شامیانہ، تو آسمان کا شامیانہ، آسمان مضاف الیہ اور شامیانہ مضاف، آسمان مضاف الیہ اور شامیانہ مضاف، تو مضاف الیہ کو یعنی آسمان کو شامیانہ مضاف سے تشبیہ دی۔ اسی طریقے سے یہاں گلزار دبستاں میں، دبستاں مکتب یا مدرسے کو ایک خوبصورت جگہ، باغ یا چمن سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ وہ مدرسہ جو باغ کی طرح ہے یا چمن کی طرح ہے۔ اس اضافت کو اضافت تشبیہی کہتے ہیں، فارسی میں اضافت تشبیہی، تو گلزار دبستاں اضافت تشبیہی ہے، اس میں مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دی ہے، وہ مدرسہ جو چمن باغ کی طرح ہے۔ اب مدرسہ جو ایک خاص جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ کتاب کوئی خاص جگہ تو ہے نہیں، نام تو یہ کتاب کا ہے نا، گلزار دبستاں، تو کتاب کیا مدرسہ ہے؟ کتاب کیا مدرسہ ہے یا مکتب ہے؟ مدرسہ تو ایک جگہ کو کہتے ہیں اور یہ کتاب تو جگہ ہے نہیں۔ تو بتا دوں کہ عرفی مدرسہ الگ ہے اور لغوی معنی میں مدرسہ الگ ہے۔ تو یہ کتاب لغوی معنی میں مدرسہ ہے، مدرسہ کا لغوی معنی ہے جائے درس، سبق کی جگہ، تو یہ سبق کی جگہ ہے، اس میں سبق دیا جاتا ہے، کتاب میں سبق تو دیا جاتا ہے نا، تو کتاب، یہ کتاب جائے سبق ہے، جیسا کہ کہا جاتا تمہارا کتاب میں تمہارا سبق کس جگہ ہے، تمہارا سبق کس جگہ ہے،
تو سبق کی جگہ تو کتاب ہے، تو لغوی معنی کے اعتبار سے کتاب مدرسہ ہے، اس لیے اس کتاب کا نام دبستان یعنی مدرسہ، جو ایک باغ کی طرح ہے، رکھنا درست اور صحیح۔ تو گلزار دبستان مدرسے کا باغ یعنی وہ مدرسہ، وہ سبق کی جگہ جو ایک باغ کی طرح ہے، باغ کی طرح۔ اب یہ کتاب لغوی معنی میں مدرسہ تو ہو گئی، جائے درس ہے، لیکن باغ کی طرح ہے، یہ کیسے ہوگا؟ باغ کی طرح ہے، باغ میں تو پھل ملتا ہے، چمن میں پھول خوشبو ہوتی ہے، تو اس کتاب میں کیا پھل ہے یا کیا خوشبو ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کتاب میں علم ملے گا، علم پھل سے بڑھ کر، تمام پھلوں سے بڑھ کر پھل ہے، اس کتاب میں علم ملے گا، جانکاری ملے گی، اور علم اور جانکاری تمام پھلوں سے بڑھ کر پھل ہے۔ اسی طرح اس کتاب سے پڑھنے والے کو خوشبو بھی ملے گی، ایسی خوشبو ملے گی کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور عالم ہو گیا تو زمانے میں مہکے گا، زمانے میں مہکے گا۔ تو گلزار دبستان مکتب یا مدرسے کا باغ یعنی وہ مدرسہ جو باغ کی طرح ہے۔ حصہ اول، حصہ پہلا، حصہ معنی جز اور اول معنی پہلا، پہلا حصہ۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، یہ ہمارے سامنے پہلا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ نمبر 1، ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ ان فقروں میں، فقرہ کسی بھی لفظ کا ٹکڑا، حصہ، اس کو فقرہ کہتے ہیں، یا جملہ، کسی بھی جملے کا ایک حصہ یا پورا جملہ فقرہ کہلاتا ہے۔ اضافت، ایک لفظ کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ بنانا۔ ترکیبوں، ملانا، یعنی مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ ملانا۔ تو نیچے والے فقروں میں ایک لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کیا گیا ہے، اس پر خیال کرو۔ کیا خیال کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ کس طرح ہو رہا ہے، اردو میں اس کی کیا پہچان بن رہی ہے اور فارسی میں کیا پہچان بن رہی ہے، یہ خیال کرنا ہے۔ تو آب زر، آب معنی پانی اور زر معنی سونا، سونے کا پانی، سونے کا پانی۔ اب اس کے اردو ترجمے میں کا آیا، تو اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں کا آتا ہے، کہیں کے آئے گا تو کے، کہیں کی آئے گا تو کی، اور کہیں نا، کہیں نے، کہیں نی، کہیں را، کہیں رے، کہیں ری، تو یہ سب مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان بن جائیں گے۔ اور فارسی میں آب زر، تو فارسی میں مضاف کے آخر میں عموماً یعنی زیادہ تر کسرہ ہوتا ہے، یہ فارسی میں پہچان ہے۔ کبھی کبھی کسرہ نہیں ہوتا ہے، وہ پہلی فارسی میں پڑھا ہوگا،
کہ مضاف کے آخر میں اگر الف اور واو اور ہا نہ ہو تو مضاف کے آخر میں کسرہ دیتے ہیں، اور اگر ہا ہو تو اس ہا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول زیادہ کرتے ہیں۔ تو آب زر سونے کا پانی، اور کف دست، کف معنی ہتھیلی اور دست معنی ہاتھ، تو ہاتھ کی ہتھیلی مضاف مضاف الیہ میں